السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النجم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعنے سے پہلے ہم اس کی مختصر فضیلت اور اس کے اندر بیان کیے گئے مضامین کے اوپر مختصر سورۃ النجم مکی سورہ ہے۔ یہ پہلی سورتوں میں سے جس کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ اہل مکہ کے سامنے۔ اس سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، وحی کی حقانیت، اللہ کی وحدانیت اور قیامت کا بیان ہے۔ آخر میں سجدہ تلاوت۔ اس کے مختصر مضامین میں وحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت۔ سورت کے آغاز میں ستارے کی قسم کھا کر بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی نازل کردہ وحی ہے۔ اس کے بعد معراج اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بیان ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور سدرۃ المنتہا کے قریب معراج کے بعض مناظر کا ذکر کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مقام کی دلیل۔ پھر شرک کی تردید کی گئی کہ لات، عزا اور منات جیسے باطل معبودوں کی نفی کی اور واضح کیا گیا عبادت کا حق صرف۔ اس کے بعد ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا، اس کا بیان ہے۔ سورت میں فرمایا گیا کہ کوئی شخص دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور ہر انسان کو اپنے اعمال کا ہی پھر سابقہ قوموں سے عبرت کا انجام بیان کیا گیا۔ قوم نوح، عاد، ثمود اور دیگر نافرمان قوموں کے انجام کا ذکر کر نصیحت کی گئی ہے۔ پھر آخر میں قیامت کی یاد دہانی کروائی گئی۔ آخر میں قیامت کے قریب ہونے کا ذکر ہے اور انسانوں کو اللہ کے عاجزی اختیار کرنے، اس کی عبادت کرنے اور سجدے کا۔ اس کا خلاصہ اس طرح ہے۔ سورۃ النجم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، وحی کی حقانیت، واقع معراج، شرک کی تردید، ہر انسان کی اپنے اعمال کی ذمہ داری، سابقہ قوموں سے عبرت اور قیامت کی یاد دہانی کا بیان ہے۔ اس صورت کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی پر حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول اور انسان کو اپنے اعمال کا جواب اللہ کے دینا ہے۔ اب آپ سماعت فرمائیں سورہ کی اور اس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى۔ تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں، یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى۔ ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا، یعنی جبرائیل طاقتور نے، پھر وہ پورے نظر آئے اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے تو 2 کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم، پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا۔ ما كذب الفؤاد ما رأى وفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا۔ کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے۔ عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى۔ پرلی حد کی بیری کے پاس، اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے، جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى۔ بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں؟ مشرکو،
کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں؟ تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى۔ یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے۔ وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، خدا نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ یہ لوگ محض ظن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی۔ کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟ آخرت اور دنیا تو خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى۔ اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ خدا جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو خدا کی لڑکیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا۔ حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، وہ صرف ظن پر چلتے ہیں اور ظن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ تو جو ہماری یاد سے روگردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو اس سے تم بھی منہ پھیر لو۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى۔ ان کے علم کی یہی انتہا ہے، تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ،
جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے۔ أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی، اور ابراہیم کی جنہوں نے حق اطاعت اور رسالت پورا کیا؟ ألا تذر وازرة وزر أخرى وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی، پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہ ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے، یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے، اور یہ کہ وہی شعرا کا مالک ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا، اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی، کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا، پھر ان پر چھایا جو چھایا، تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا؟ هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی، اس دن کی تکلیفوں کو خدا کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا۔ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، اے منکرین خدا، کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو تو خدا کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ یہاں پہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، تو سامعین سے گزارش ہے کہ یہاں پہ سجدہ تلاوت ادا کریں جو کہ واجب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔